اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آج ہم تیسرے پارے تلک الرسل کی وہ خلاصہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 سپارے کا خلاصہ بیان کر چکے ہیں، اور اس کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں سنی نہیں دیکھی تو پھر آپ وہ اس چینل پہ وہ اویلیبل ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 10-15 منٹ کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کے لیے جن کو ابھی تک قرآن کا فہم نہیں ہے، یا وہ ایک شارٹ ٹائم پر وہ کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بالکل اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر بارے میں کیا کیا بیان کیا ہے۔ تو میں انکریج نہیں کرتا کہ وہ صرف شارٹ ویڈیو ہی دیکھیں انسان، مگر یہ شارٹ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں وہ قرآن کے وہ محبت پیدا ہو، قرآن کے لیے ایک جذبہ پیدا ہو، اس سے سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو، تاکہ شارٹ ویڈیو میں جو چیز آپ سمجھیں گے تو آپ کو خود دل چاہے گا کہ اب ہمیں اسے ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تیسرے پارے کا نام تلک الرسول ہے، اور اس میں سورہ بقرہ کی تقریباً آخری 34 آیات ہیں، اور سورہ آل عمران کی 91 آیات ہیں۔ آیت نمبر 253 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نے مختلف وقتوں میں مختلف رسول بھیجے۔ تو یہ مختلف وقتوں میں مختلف رسول کہاں کہاں بھیجے؟ مختلف قوم میں بھیجے، اور مختلف قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے دین کی سمجھ، دین کی دعوت وہاں تک پہنچائی۔ اور ہر رسول وہ ایک دوسرے پہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ کسی کو کوئی معجزہ دے دیا، کسی کو کوئی وہ ایک خاص علم دے دیا، تو اس طریقے سے کسی کو اپنے ہم کلام ہونے کا شرف کی وجہ سے ایک خاص فضیلت حاصل دے دی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کے اوپر وہ سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ سیم اسی طریقے سے وہ تمام قوم ہیں، تمام جتنے بھی قوم ہیں اس پر امت مسلمہ کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اسی سپارے کے اندر آیت الکرسی بھی ہے، یعنی زندہ جاوید ہستی کی کرسی، جو آیت نمبر 255 ہوتی ہے، اور اس میں اللہ ایک زندہ جاوید ہستی ہے فرمایا گیا ہے، اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ آیت الکرسی میں 50 کلمات وہ استعمال ہوئے ہیں، جو کہ 10 جملوں پر مشتمل ہے، اور اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے۔ اچھا، یہ تیسرا پارہ ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں کیا بیان کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے لے لیتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا کیا قصہ تھا۔ یہ سلسلہ اسرائیل کے مشہور پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ پوری توریت ان کو زبانی یاد تھی۔ ان کا گزر ایک ایسی اجڑی ہوئی بستی سے، ایسی تباہ حالت بستی سے ہوا جس کی آبادی ہلاک ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا، اللہ ان کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ یہ تو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں ان کی لاشیں، ان کی پوری سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس پر اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، اور وہ 100 برس تک مردہ پڑے رہے وہاں پر۔ پھر اللہ نے انہیں اور ان کے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا جو ان کے ساتھ تھا، گدھا۔ چنانچہ جب یہ حقیقت عزیر علیہ السلام کے سامنے آئی تو انہوں نے خود کہا کہ میں نے جان لیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسرا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین اور اطمینان، وہ بھی تقریباً اسی سے قریب ملتا جلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے مالک، مجھے دکھا دے کہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے اطمینان قلب ہو، میں دیکھ لوں گا تو مجھے تسلی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ تم 4 پرندے لو، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور وہ پرندے اللہ کے حکم سے ان کی طرف پرواز کر کے آ گئے۔ اس طرح جب انسان مردہ ہو جائیں گے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔
تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ جب اس بات پہ قادر ہے کہ کسی بھی مردے کو، کسی بھی چڑیا کو زندہ کر کے دکھا سکتا ہے، تو اس طرح جب انسان مر جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، چاہے کتنے سال ہو جائیں، ملین سال ہو جائیں، تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے، کائنات کے کسی بھی کونے پر ہوں، اپنی قبروں سے، اپنی کہیں سے بھی وہ نکل کر اپنی جگہ پر آ جائیں گے۔ اچھا، جیسا کہ ہم نے پارہ نمبر 2 میں یعنی سیاقول کے اندر دیکھا تھا کہ کیا معاشرتی، معاشی، ازدواجی اور دوسرے لین دین سے متعلق کیا احکامات تھے، تو اسی طریقے سے جو ہے اسی سورہ بقرہ کے آخری آیاتوں میں بھی جو ہے یہی بات کا ذکر ہے، کچھ مضامین اسی طریقے سے لیے گئے ہیں، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو اور اخلاص کی بنا پہ انہیں حاصل کرنے والے ثواب کی نیت سے اسے کرو۔ یعنی اس کی مثال ایسی دی ہے کہ جو زمین ایک دانہ بوتا ہے، جو کاشتکار جو ہے زمین پہ ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگاتی ہیں، ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہی حال اس شخص کا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے دنیا میں، تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں، لاکھوں نیکیاں آخرت میں اسے ملتی ہیں، اور لاکھوں نیکیوں کی وجہ سے اسے جنت کا جو ہے نا حقدار بنایا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری طرف وہ شخص جو محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے کسان سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے، اب زمین پہ نہیں، یعنی زرخیز زمین پہ نہیں، جو ایسی فصل اپنی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوئی ہو، اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جائیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی میں جو ہے صدقہ و خیرات کے شرائط اور آداب بیان کیے گئے ہیں کہ مناسب بات کہنا اور ایسے صدقات خیرات سے بہتر ہے کہ جس کے بعد دل آزادی کی جائے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا اس سے میں سے جو بھی عمدہ چیز ہے اس پر خرچ کرو، اور ایسی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہارے خلوص سے نیت کا ضامن ہو، اور جو اگر تمہیں دی جائے تو تم اسے لے لو، اس سے اگر تم خود اپنے لیے اسے پسند نہیں کرتے تو اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرو گے، اس کا کیا صلہ ملے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر تم صدقات اعلانیہ دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں آگے فرمایا گیا ہے، یعنی حرمت ربا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سود خور کی مثال کیسی ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خپتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جو سود خور کا حال ہوتا ہے وہ خپتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وہ قبر سے یوں ہی اٹھایا جائے گا، پاگلوں کی طرح، بالکل دیوانوں کی طرح۔ اچھا، لین دین سے مراد، تجارت سے مراد بھی جو ہے یہاں پہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ احکامات جو ہے انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے۔ جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کر لینی چاہیے، اور میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ تیسری بات، دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ دست بدست تجارت کی صورت میں تحریر ضروری نہیں۔ اچھا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں جو فرمایا گیا ہے کہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے، آیت نمبر 286، اس میں فرمایا کہ اے ہمارے رب، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اچھا، یہ سورہ بقرہ کی جو آخری کی 3 آیات ہیں، جو 2 آیات ہیں خاص طور پہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے سفر معراج میں دیا گیا، تاکہ وہ
اپنے امت تک یہ پہنچا دیں۔ تو اس جو 2 آیات اور 3 آیات کا جو ایک خاص ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص دعا ہے، اور اس کو انسان کو جو ہے وہ زبانی یاد رکھنی چاہیے، اور ہر وقت یہ دعا کو جو ہے اپنی زبان پہ جاری رکھنا چاہیے، جو عام طور پہ جو ہے فرض نماز کے بعد ہو یا رات کو سونے سے پہلے ہو، صبح اٹھنے سے پہلے، اس دعا کے بڑے فوائد ہیں۔ اب آتے ہیں سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ کا جو ہے یہاں پہ مکمل ہوئی ہے، اب سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے جو حق کے ساتھ آیا ہے، یہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، یعنی اس سے پہلے جو کتاب اتری ہیں، صحیفے اترے ہیں، وہ جو رسولوں پہ اترے ہیں ان سب کی تصدیق کرتی ہے۔ تیسرے پارے میں 8 رکوع ہیں، اور یعنی ٹوٹل یعنی سورہ آل عمران سے دیکھا جائے تو تیسرے پارہ کے 8 رکوع ہیں جو سورہ بقرہ پر مشتمل تھے، اور اب 9ویں رکوع سے جو ہے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت جو ہے مدنی ہے، اور اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ چونکہ اس سورت میں حضرت عمران کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام آل عمران ہے، یعنی آل کا مطلب خاندان ہوتا ہے، اور عمران جس کے خاندان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ اچھا، اس سورت کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں نصارہ کے 7 افراد شامل تھے۔ وفد کے شرکا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا، اور انہیں معاذ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس سلسلے میں ان آیات سے استدلال کیا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ قرار دیا گیا۔ ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ اچھا ناظرین و سامعین، یہ بات آپ ضرور غور سے سنیے گا کہ اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، یعنی جسے آپ پڑھتے ہی سمجھ جائیں گے، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا غالب حصہ محکمات پر ہی مشتمل ہے۔ اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یا جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے۔ ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے، ایک محکمات اور یہ دوسری آیات ہے متشابہات۔ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کے پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل میں کجی اور دماغ میں فطور ہوتا ہے وہ متشابہات کی غلط تعویل کرنے اور ان کے مراد تک سمجھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس کی اگلی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے، اور ان کے جرائم کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں، یعنی جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، خون ریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈالے۔ پھر مسلمانوں کو یہ بھی سمجھایا گیا کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست ہرگز نہ بنائیں، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ اور ناطہ نہیں ہے، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 26-27 میں کہ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ پھر فرمایا کہ اے نبی تم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کریو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام یعنی حضرت آدم علیہ السلام
نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ اچھا، یہ اگلی آیات جو ہے سورہ آل عمران کی 3 عبرت آموز قصے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تینوں قصے جو ہیں وہ اللہ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی قدرت کا جو ہے نا گواہی دیتے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا اور یوں بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران، یعنی جس کے نام پہ یہ صورت ہے، حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے اور آپ کی والدہ صاحب کردار اور پاک خاتون تھی۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد اور ان کی والدہ کی۔ عرصے تک ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا، دیکھ کر دل مچل گیا، ایموشنل ہو گئی، اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی دل میں۔ اللہ کے حضور دامن پھیلا کر درخواست کی، نظر مانی کہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اچھا، ساتھ میں یہ بھی سانحہ ہو گیا کہ ان دو مولود بچی کے والد انتقال فرما گئے، یعنی حضرت عمران۔ اللہ تعالیٰ نے سابق دستور کے خلاف زوجہ عمران کی نظر قبول فرما لی اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی کفالت و تربیت کے لیے منتخب فرما لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں دیکھیں اور کہ بے موسم کا پھل دیکھا تو ایک دن پوچھا کہ اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے یہاں سے آتا ہے۔ معصوم بچی کا ایمانی جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ گئی۔ حالانکہ ان کی عمر 80 یا 90 کے قریب تھی، کئی روایت کے مطابق 100 سال بھی آئے ہیں، اور بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ بانجھ تو تھی ہی، لیکن ظاہری اسباب کے مخالفت کے باوجود انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب سے جو دعا کی انہوں نے، تو میرے رب مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس شکستہ دلی سے کی گئی دعا کو سنا تو قبول فرما لیا اور ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل ہوگا۔ وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں سیادت کے مقام پر فائز ہوگا۔ تیسری بات، وہ انتہائی عفیف ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا۔ چوتھی بات، اور وہ انبیاء اور صالحہ کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ ایک اور جو قصہ اس میں بیان ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ اگر حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب تھا اور قدرت الہیہ کا نمونہ تھا، پہلے ہم نے قصے میں کیا دیکھا، سنا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، دوسرے میں حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کیسے ہوئی، اب ہم سنتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے سے ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو انہوں نے بڑا تعجب سے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اس طرح ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب وہ کسی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ بس ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود بھی یہود کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی، پھر سب نے دیکھ لیا کہ اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔
سورہ آل عمران میں آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب ان پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہاری امتی ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ انبیاء سے عہد حقیقتاً میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی بالکل پاسداری نہیں کی اور تصدیق اور مدد کے بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تلے رہے۔ اچھا، جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا ہے، وہیں پر جو ہے آیت نمبر 45 اور 49 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ اچھا، تیسرے پارے کے آخر میں جو ہے آیت نمبر 84-83 میں جو ہے فرمایا کہ اے نبی کہو کہ ہم ان تعلیمات کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئیں، اور ان کو بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق و یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبر کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھیں۔ تیسرے پارے کے بالکل آخر میں اس بات کی وضاحت کی دی گئی کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے ان لوگوں کو سخت مذمت بیان کی گئی ہے، ان لوگوں کی جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ضلالت اختیار کرتے ہیں اور ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جن کی حالت کفر میں اور جن کا حالت کفر میں ہی انتقال ہو جاتا ہے۔ ناظرین اور سامعین، تیسرے پارے کو میں جو ہے یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ اس کی خلاصے کو میں نے کافی کوشش کی ہے کہ اس کم وقت میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو کور کر سکوں، اور الحمدللہ میری کوشش جو ہے آپ سن بھی رہے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ جو ہے میں کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بالکل اس کو شیئر کیجئے اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور پسند آنے پر اس کو لائک بھی کر لیجئے۔ اب ملتے ہیں چوتھے پارے کے خلاصے پر، جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.